پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مصالحت کی باتیں ہو رہی ہیں, مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کچھ لوگ انڈیویجولی اپنے طور پر بھی انیشیٹو لیے بیٹھے ہیں. جیسے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے کچھ تجاویز بھجوائی ہیں. اگرچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے کسی نے کہا نہیں ہے, اپنے طور پر انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور جو تجاویز بھجوائی ہیں اس کا کوئی جواب بھی نہیں آیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے. لیکن یہ راستہ کیا سود مند ہوگا, اس کا کوئی ثمر نکلے گا, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, یہ کہنا شاید قبل از وقت ہے. لیکن بہرحال مصالحت کے لیے کچھ کوششیں شروع ہو گئی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں, جیسے محمد علی درانی صاحب سمجھتے ہیں کہ مصالحت اگر ہونی ہے تو پارلیمنٹ میں ہونی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہی کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اب پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں سے تحریک انصاف بات کرنا نہیں چاہتی. ادھر مولانا فضل الرحمان بھی خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی بکسے ادھر ادھر نہیں ہوئے تو اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. بڑا سخت موقف انہوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی کیا مصالحت میں شامل کیا جائے گا, یا کیے بغیر کیا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی احتجاج کے راستے پر ہیں, اور مولانا کے ساتھ تحریک انصاف کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہیں, یہ علیحدہ سوال ہے کہ کیا وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نظر آئیں گے. تو بہت ساری چیزیں, اور پھر خاص طور پر ادھر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو میں یہاں پر اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا. اور دوسری طرف ان کے اپنے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے, کیونکہ ان کا جو کیس ہے وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. جو اسلحہ برآمدگی کا کیس ہے یا شراب برآمدگی کا کیس ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے وہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. اور تلوار جو ہے وہ صرف علی امین گنڈا پور صاحب پر ہی نہیں لٹک رہی, بلکہ پاکستان تحریک انصاف پر بطور پارٹی بھی لٹک رہی ہے. اور اس کا اندیہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے کہ آپ 208 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کے پاس جنرل باڈی موجود نہیں ہے, آپ جنرل باڈی کا اجلاس بلا نہیں سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس پارٹی سمبل بھی موجود نہیں ہے, تو کیوں نہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے, پارٹی تحلیل کر دی جائے, ختم کر دی جائے. تو کیا ہونے جا رہا ہے, مفاہمت ہو رہی ہے, مصالحت ہو رہی ہے, یا چیزیں زیادہ گمبھیر ہونے جا رہی ہیں؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں, جے یو آئی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ حافظ صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. حافظ صاحب, یہ مصالحت کیسے ہوگی, اور کیا اس کا کوئی راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ ذرا بتائیے کس کے ساتھ مفاہمت؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. دیکھیں نا, اپوزیشن میں مختلف پارٹیاں ہیں, اس میں اکثریتی پارٹی جو پارلیمنٹ میں موجود ہے اپوزیشن کی وہ پی ٹی آئی ہے, ٹھیک, اور پھر جمعیت علماء اسلام ہے. اب یہ فیصلہ پی ٹی آئی خود کرے گی کہ وہ مفاہمت یا مصالحت کی سیاست کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے, اس کا فریق کون ہے. اس کا جواب تو میرے خیال میں جھگڑا صاحب بہترین انداز میں دے سکتے ہیں کہ وہ مفاہمت کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح. اگر وہ مفاہمت کی سیاست کریں گے تو مفاہمت کس کے ساتھ کریں گے اور کب کریں گے, یہ وضاحت وہ کریں گے, اور کس قیمت پہ کریں گے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے نا, جمعیت علماء اسلام آئین پر مفاہمت کر سکتا ہے, ٹھیک, مصالحت کر سکتا ہے. یہ اس وقت اگر آئین پر عمل کرنے کی گارنٹی دی جائے, اور یہ گارنٹی یا ضمانت یہ زبان سے کوئی بھی قوت نہیں دے سکتی, یہ کردار میں دینا ہوگا. صحیح. کیونکہ 8 فروری 2024 سے پہلے بھی کہا جاتا تھا, زبانی طور پر ببانگ دول کہا جاتا تھا, حلفاً کہا جاتا تھا, پتہ نہیں یہ کتنے یقین دہانیاں ہوتی جا رہی تھی کہ الیکشن صاف ہوگا, شفاف ہوگا, بہترین الیکشن ہوگا, بہترین انتخاب ہوگا, سارے لوگ خوش تھے واقعی. لیکن جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا, آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسلم لیگ حکومت میں ہے, وہ خود اس الیکشن کی نتائج سے مایوس ہے. میاں نواز شریف صاحب جو بڑے میاں صاحب ہے وہ مایوس ہے ان نتائج سے. اگر مایوس نہ ہوتے, میں آج کہتا ہوں, علل اعلان کہتا ہوں, اور بہت یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتا, میاں شہباز شریف صاحب نہ ہوتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نتائج سے کوئی بھی پارٹی مطمئن نہیں ہے, خواہ پی ٹی آئی ہو, خواہ پی ایم ایل این ہو, خواہ پیپلز پارٹی ہو. اگر آپ یہ اعتراض کریں تو پھر حکومت کیوں,
یہی پارٹیاں پھر حکومت میں کیوں ہے؟ میڈیا پر آ کے نہ پی ایم ایل این کے ہمارے دوست یہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ پیپلز پارٹی والے تیار ہے، نہ ایم کیو ایم والے تیار ہے جو حکومت میں شریک ہے جی، لیکن بند کمروں میں نجی مجلسوں اور محفلوں میں سب مانتے ہیں کیا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، اچھا، اور یہ حکومت ہم نے مرضی سے نہیں بنائی ہے، یہ ہم پر تھوپی گئی ہے، جیسے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی برملا باتیں آپ نے سنی ہوگی، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں وزارت داخلہ وزارت خزانہ کے بارے میں کہ یہ ہمارے مرضی سے نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ ارینجمنٹ ہے اور یہ کسی نے کر کے ہمیں دیا، تو یہ کسی نے کر کے، تو اس لیے میں اس کا نام کوئی اور دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ پارٹیوں کی، بڑی پارٹیوں کی بشمول ایم کیو ایم کی حکومت کے ساتھ جو اندن بندن ہوئی ہے جی، جس کو ہم سیاسی شادی سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ شادی بالجبر ہے، یہ بالرضا نہیں ہے۔ صحیح، آپ بتائیے شادی بالجبر زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، ہاں یہ کمپنی 2018 سے بھی پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ صحیح ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ ٹی وی پر نہیں مانتے لیکن ڈرائنگ رومز میں مانتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ سینیٹر عفنان صاحب، یہ مصالحت کے لیے جو کوشش ایک شروع ہوئی ہے، نعیم خالد لودھی صاحب نے شروع کی، کیا پی ایم ایل این کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے یا آپ نے کسی سے کہا ہے کہ مصالحت ہونی چاہیے؟ اور یہ جو عبداللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ آنر، اب اگر ان کا دعویٰ درست بھی ہے تو آنر تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن کہیں بے چینی موجود ہے ڈرائنگ رومز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نعیم لودھی صاحب کی جو مفاہمت ہے وہ میرا خیال ہے ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا ہمارے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے۔ جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے، ہم نے مفاہمت کی بات جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی کی تھی، جب پہلے حکومت میں تھے تب بھی کی تھی، اور ابھی جب حکومت آئی ہے تب بھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ والی بات کی ہے۔ تو ہمارے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ مفاہمت کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ معاملہ تو بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ کے اندر ہے، تو وہ اگر مفاہمت کرنا چاہیں گے تو ہم بالکل تیار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا اور الیکشن قوانین کو تبدیل کرنا پڑے گا اس طرح کہ اس کے اندر مداخلت کم سے کم ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کا ماحول ہو اور تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک آئینی ترمیم یا مسودے کے اوپر جو ہے وہ ایگری کر جائے، اور وہ بات چیت سے ہی ہوگا معاملہ، بات چیت کے بغیر تو ہوگا نہیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ جو معاملات ہیں 2018 اور 2024 میں یہ جو شروع ہو گیا ایک نیا تماشا، یہ مزید جو ہے یہ آگے نہ چلے، ورنہ پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جس طرح پہلے چل رہا ہے ملک، اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر نہ کوئی بھی بہت سارے لوگوں کے تحفظات تو ہیں 2024 کے۔ لیکن سینیٹر صاحب یہ جو آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہاتھ بڑھا دیا ہے، لیکن اس میں بنیادی جو اپوزیشن کا نقطہ ہے وہ الیکشن کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیا اس نقطے پر بات کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیں ہم بات چیت جب انسان کرتا ہے تو وہ تمام باتوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے نا، اور بات چیت 2018 کے الیکشن پہ بھی ہو سکتی ہے، بات چیت اس پہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہائبرڈ نظام کا بیج یا ایک پیج کا جو ایک پیج کرتے تھے وہ کس نے بویا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ملک کے اندر سول اداروں کی تباہ و بربادی ہوئی پچھلے 5-6 سال میں، اس کا کون ذمہ دار ہے۔ تو یہ بات چیت اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ تمام بیٹھ کے بات کریں اور کھل کے بات ہو، اور پھر جس کی جو غلطی ہے وہ مانے۔ اگر کوئی اپنی غلطی نہ ماننے کے لیے تیار ہو اور وہ بس اپنے ذاتی معاملات کے اندر بزی ہو یا خود وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہو جیسے کہ عمران خان صاحب کو ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر معاملہ کہیں نہیں جاتا، پھر وہ یہی ہے کہ مسلسل تناؤ ہے۔ اگر وہ پچھلے آپ دیکھ لیں جب سے پی ٹی آئی کا ظہور ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، تباہ و بربادی کے علاوہ جو ہے کوئی اور کنٹریبیوشن اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اس کو یوں کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ اس طرح ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار ہی پھیلے گا، ملک میں اسٹیبلٹی تو آئے گی نہیں، تو یہی چل رہا ہے۔ اب یہ تیسری قوت بنائی گئی تھی، اب وہ تیسری قوت نے جو ملک کا اثر کیا ہے، وہ جنہوں نے بنائی تھی ان کا جو اثر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جی
صحیح ہے جھگڑا صاحب, یہ کیسے آپ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر اس میں کشیدگی, یعنی ایک طرف تو کشیدگی کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پیسے نہ ملے, ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تو یہ ماحول اور کشیدہ ہونے جا رہا ہے اس طرح کے بیانات سے لگتا ہے. جہاں تک سی ایم کے پی کی بات ہے, میرے خیال میں نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, میرے خیال میں نہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, اور انہوں نے تو میرے خیال میں کلیئرلی اپنا ہاتھ یہ بڑھایا ہوا ہے. جو اوور آل سچویشن کی بات ہے اور جو میں باتیں سن رہا تھا, ایک چیز بڑی کلیئر ہے. وہ حافظ صاحب کی بات سن لیں, سینیٹر افنان کی بات سن لیں, پاکستان از ان کرائسس, اور یہ کرائسس آپ نے پہلے سالو نہیں کیا. جتنا ہم آگے جا رہے ہیں اس کو سالو کرنا زیادہ مشکل ہو رہا. یہ سچ ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن قیمت پاکستان کے عوام ہی دے رہے ہیں نا, اور دیتے جائیں گے. آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام آ جائے گا, 2-3 سال بس اتنا جو ہے وہ اسٹیرائڈز کا انجیکشن لگ جائے گا کہ ملک 2-3 سال آگے بڑھے گا, ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ دوبارہ کھڑے ہو. میں بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے نہیں جی, اور حل کیا ہے. قانون سازی معذرت کے ساتھ اس ماحول میں حل نہیں ہے. قانون تو چھوڑے, آئین کا حال ہم نے دیکھ لیا. 90 دن کے الیکشن 365 دن میں نہیں ہوتے. الیکشن ایکٹ کی ایک شک دیکھ لیں, ایک شک دیکھ لیں, اور مجھے بتائیں کہ جب آروز نے دروازے بند کیے اور فارم 45 چینج ہوئے اور کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آئے, اور اس میں کچھ ان کے پارٹی کے, تو کون سا قانون فالو کیا کہ ہم کوئی اور قانون سازی کر لیں گے کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کے قانون پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گی. اس کے لیے تو ایک کلچر چاہیے نا. جہاں تک بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو افنان صاحب یا ہمارے پی ایم ایل این کے دوست 18 پہ چلے جاتے ہیں, بالکل 18 پہ جائیں. 18 پہ خان صاحب نے اپنی بہت سی غلطیاں مان لی, جیسے کہ اگر آپ خان صاحب کا بیانیہ دیکھ لیں نا 18 پہ, جو ان کے خیال میں ان کی حکومت کی غلطی تھی, جو ان کو جو ہے وہ ایجنسی سے ہیلپ ملتی تھی بجٹ پاس کرنے میں, وہ تو وہ اوپنلی بات کر نہیں, حکومت بنانے میں بھی ہیلپ ملی تھی. بتا دیں کہ جھگڑا صاحب 2018 میں حکومت بنانے میں بھی ہیلپ ملی تھی. یار مجھے اس کا جو ہے وہ نہیں پتا. آپ کے پاس پبلک ڈومین میں جو ہو وہ آپ بتا دیں, کیونکہ میری سیٹ پہ کوئی ہیلپ نہیں ملی تھی, نہ کے پی میں ملی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 2018 بھی ایکسپلور کرنا ہے, وہ بھی کر دیں, 13 بھی کرنا ہے, 47 تک چلے جائیں. مسئلہ آج کا, اور پی ٹی آئی کا ٹیسٹ بھی آج کے بعد کا ہے, پیچھے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹیسٹ ہے, عوام جو ہے وہ ہمیں ضرور ہمارا احتساب کریں گے کہ ہم اب جو ہمیں ایک موقع ملا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا, اور ساری عوام کی سمپتھی ہمارے پاس ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن پوائنٹ از کہ بالکل جی پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا ہے, بال از ان گورنمنٹ کو. سر آپ تو دیکھیں نا اپنی پارٹی سے مختلف مسلسل اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کریں گے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے. آپ کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. تو آپ کا نقطہ نظر ذاتی حیثیت میں پارٹی سے مختلف ہے. نہیں. اب میں ایک چیز ہے, پی ٹی آئی کا فارمل بیانیہ بھی یہ نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کو دیکھا, ایک کمیٹی بنائی اور اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی بات کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں وہ فائر برانڈ بیانات نہیں دے رہا, لاجیکل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا جو ہے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف کوئی بیان نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آج کے کرائسس میں ہر پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں کیوں آ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک کرائسس ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں, آپ رانا ثناء اللہ کے بیان دیکھ لیں, مجھے نہیں پتا منسٹر اپوائنٹ ہونے کے بعد وہ دیں گے. جاوید لطیف صاحب کے بیان دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, ہر تھوڑے ٹائم بعد لگتا ہے کہ بلاول اور زرداری صاحب کے درمیان پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے. مجھے بتا دیں کہاں پہ وہ
کیونکہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کہہ رہے ہیں کرائسس آج ہے تو اس کو آج کے کرائسس کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں حافظ حمداللہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، نون لیگ کے دوست بار بار یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ آپ کے ساتھ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ خیبر پختونخوا کی بڑی جماعت ہے نا، آپ کے ساتھ تو زیادہ دھاندلی تو وہاں ہوئی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، تو کیا آپ اپنا احتجاج پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ کھلواڑ جو 8 فروری 2024 کو ہوا ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے یا کسی صوبے کے ساتھ ہوا ہے؟ پوری قوم کے ساتھ ہوا ہے الیکشن میں. اور یہ کھلواڑ آئین کے ساتھ ہوا ہے نا، تو آئین تو صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. اچھا، مولانا صاحب پوری سسٹم کی بات کر رہا ہے، کیونکہ پوری سسٹم کی بات، اگرچہ پنجاب میں میرا ایک سیٹ بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، بلوچستان اور خیبر میں ہے، وفاق میں ہے ہماری. لیکن مجھے یہ بتائیے، بحیثیت ایک قومی سیاسی لیڈر کے میں تو ایک اپنی سیاست آئین تک محدود رکھوں گا نا، آئین سے تو میں نہیں نکل سکتا. صحیح. تو آئین تو صرف خیبر کی بات نہیں کر رہا ہے، نہ آئین صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہے، آئین تو فیڈریشن کا ہے، وہ تو چاروں صوبوں کی بات ترجمانی کر رہا ہے. صحیح. تو اسی آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بتائیے کہ جس سسٹم میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. تمام پارٹیوں کا الیکشن پر اعتراض ہے، تو جب ہے تو پھر آپ کیسے ان کو صاف اور شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم ملک کو نکالتے ہیں خطرناک اور کرائسس سے، خطرناک صورتحال سے. وہ تو اس کا انحصار تو ہے صاف اور شفاف انتخابات پر. پھر سیاسی استحکام آئے گی، سیاسی استحکام جب آئے گی تو پھر معاشی استحکام آئے گی. جب آپ کے ملک کے اندر آئین نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، سویلین بالادستی نہیں ہے، جمہور کی حکومت نہیں ہے، پارم 45 کو گٹر میں پھینک کر 47 کو لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور 47 میں منتخب ہوئے لوگ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہے. جس نے 47 ان کے ہاتھ میں تھما دیا وہ ان کے نمائندے ہیں. کیا کچھ آپ کے ایسے لوگ بھی ہیں خیبر پختونخوا میں جن کے فارم 45 اور 47 مختلف ہیں؟ دیکھیں میں بات پوری کر رہا ہوں. جی. آپ مجھے بتائیے، بلوچ اکثریت ناراض ہے. بلوچستان میں جنوین پارٹی 4 ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ نیشنل پارٹی، سردار اختر مینگل BNP مینگل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمد خان اچکزئی کی. یہ چاروں ناراض ہیں. ہاں، یہ جو آپ نے لائے ہیں 47 فارم کے نتیجے میں، وہ کیسے آئے ہیں وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اگرچہ جنہوں نے ان سے پیسے لیے اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لیے گئے. کوئی 40 کروڑ کی بات کرتے ہیں، کوئی 50 کروڑ کی بات کرتے ہیں، کوئی 70 کروڑ کی بات کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزارتیں بھی ہمیں پیسوں سے ملے بلوچستان میں. یہ وہ وضاحت کرے کہ آپ سے پیسے کس نے لیے. مطلب ایسی باتیں ہیں جو ہم کر کے ہمیں حیا آتی ہے. اتنی بے شرمی سے داندلی ہوئی، برہنگی اور ننگی داندلی کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی داندلی نہیں ہوئی. آپ کی پڑوس میں ایران ہے، آپ کی پڑوس میں افغانستان ہے. کیا آپ کی تجارت اس کے ساتھ ہے؟ کیا ایران کے ساتھ ہے؟ کیا انڈیا کے ساتھ ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تو پھر آپ کی معیشت کیسے؟ انٹرنلی سیاسی عدم استحکام ہے تو معاشی استحکام نہیں آئے گی. صحیح. اور جب آپ اپنے جغرافیے سے نکلیں گے، 4 ممالک ہے، انڈیا، ایران، افغانستان اور چائنا. ان 3 کو تو نکال دے، اس کے ساتھ آپ تو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو انویسٹمنٹ ہو، لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں نا؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جو ہو چکا ہے اس پر تو عمل کرے نا. وہ گیس پائپ لائن جو انہوں نے بچھایا ہے اس پر تو عمل کرے نا. اس پر تو آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. امریکہ سے ڈرے ہوئے ہیں. اب آپ نے $10 ارب کا، پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا آپ نے وہ معاہدے کیے، پتہ نہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جب آپ کے پڑوس میں جو ممالک کے آپ اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے، آپ کے تعلقات خراب ہیں. صحیح. چین یہاں سرمایہ لا کے آپ کی ترقی کے لیے سرمایہ لگا رہا ہے، لیکن آئے روز اس پر دھماکے ہو رہے ہیں. وہ بھی آپ سے، آپ کا دیرینہ دوست ہے جو آج بھی ہے، دوستی کا ہاتھ دیا ہے. آج جو خلائی مشن
چاند تک جا رہا ہے، اس میں تو بھی چین کا بہت بڑا رول ہے جو پاکستان مبارکباد کے مستحق ہے. لیکن اس صورتحال میں اس خطرناک کرائسس سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے 68 میں کس کی حکومت تھی؟ ایوب خان کی تھی نا. وہ جمہوری تھے، وہ جمہوریت تھی یا امریت تھی؟ امریت تھی. اس وقت اس کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا ڈیک کے نام سے، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے نام سے. مقصد کیا؟ 2 مقاصد تھے: جمہوریت کی بحالی، سویلین بالادستی. آج کیا مطالبات ہیں؟ آج اگر جمہوریت کا مطالبہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت، حقیقی جمہوریت، سویلین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی. آج پی ٹی آئی کون سی بات؟ وہ یہی بات. جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو پھر آپ بتائیے نا آئین کہاں ہے؟ میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی بات نہیں. آپ افنان بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وزارت داخلہ، وزارت خزانہ آپ کے نام نہیں ہے. صحیح ہے. چلیے یہ میں دوسری بات یہ کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، کیا یہ آئینی نام نہیں ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بڑے ویلڈ کوئسچنز ہیں آپ کے. میں اور مجھے آپ کی باتوں سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ کا اور تحریک انصاف کا نقطہ نظر تو ایک ہے. پھر میں آگے جا کے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پھر آپ اکٹھے کب ہو رہے ہیں. لیکن افنان صاحب کو میں بریک کے بعد جاتا ہوں. اگر آپ آفر کر رہے ہیں کہ آئیے ہاتھ بڑھائیے مصالحت کے لیے، تو حکومت کے پاس تحریک انصاف کو دینے کے لیے ہے کیا؟ آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر افنان صاحب، ابھی دھاندلی کی بات ہو رہی تھی اور پورے میڈیا پر اس وقت ایک واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے حنیف عباسی صاحب اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کے درمیان تلخ کلامی کا، جس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے گندم سکینڈل پر جواب میں یہ کہا کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کر دی تو منہ چھپاتے پھروگے. یہ تو سر ایک طرح کا اعتراف نہیں کر لیا انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہ یہ حکومت تو فارم 47 کی وجہ سے بنی ہے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ رپورٹ تو ہوا ہے، مگر مطلب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کانٹیکس میں یہ لڑائی ہوئی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ اس لیے کر رہا ہوں مجھے کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے ذاتی طور پہ، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 پہ وہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے جو وہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات ایک انگلی جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کی طرف ہے اور 3 انگلیاں ان کی اپنی طرف ہوں گی، کیونکہ وزیر اعظم تو یہ خود تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے گندم والا کام غلط کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ والا کام اس سے بھی بڑا غلط کر دیا اور آپ دونوں چیزوں کو مان رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو انہوں نے اپنے لیے اور مسائل کھڑے کر لیے ہیں اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے. جہاں تک گندم کی امپورٹ کی بات ہے، دیکھیں یہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پاکستانی جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہے، اس کو آپ یہ معاملہ سمجھائیں گے وہ یہی کہے گا کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے. اور آپ سوچیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے بڑی ورلڈ کلاس قسم کی ٹیم جو ہے وہ کابینہ بنائی ہے. یہ اس ورلڈ کلاس کابینہ کی پرفارمنس ہے کہ $1 ارب کی گندم امپورٹ کر لی اور اس کے بعد پاکستان میں جو بیچارے کسان ہیں ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو میں بھی پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک تو الیکشن اگر ہم ٹرانسپیرنٹ چاہتے ہیں، ہمیں ایک تو یہ کیئر ٹیکر کا سسٹم کمپلیٹلی ختم کرنا پڑے گا. دوسرا جو RO کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو ہمیں ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جوڈیشری کی میرے نزدیک، جو کہ وہ اپوائنٹمنٹس یہ کر سکے تاکہ فارم 45 اور فارم 47 کی جو ڈسکرپنسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور پھر یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہے اس کو ہمیں ٹائم باؤنڈ کرنا پڑے گا 2 مہینے یا 3 مہینے، تاکہ جو فیصلے ہیں جو بھی اگر لڑائی ہے یا جو بھی ہے وہ 2-3 مہینے میں حل ہو جائے. اور یہ تمام کام ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، قانونی طور پر تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا نا. وہ تو 3 مہینے میں ہونا چاہیے لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ 3 سال تک نہیں ہوتا. نہیں ابھی لمبا ٹائم باؤنڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شارٹ، کیونکہ آپ کو پھر ظاہر ٹریبیونل میں ججز بھی زیادہ ڈالنے پڑیں گے نا. مطلب آپ کو یہ پورا ایک پورا کا پورا اس کو تھنک تھرو کر کے ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا معاملے کو. لیکن کیئر ٹیکر والا معاملہ، RO کے اپوائنٹمنٹ والا معاملہ، یہ اگر ہم اس کو ریزالو کر لیں تو یہ کافی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سینیٹر صاحب آپ سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے اس کے جیسا کہ آپ گندم کی بات کر رہے ہیں،
صحیح ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندم انہوں نے غلط امپورٹ کی، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے مہینے میں بھی 6,91,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ درآمد ہوئی ہے، یعنی حکومت بننے کے بعد بھی گندم کی درآمدگی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور آج کل اس پر انہوں نے سیکٹری بھی فارغ کیا اپنا شہباز شریف صاحب وہ ظاہر ہے آپ حکومت میں آئیں اور ایلسیاں کھلی ہوئی ہوں اکتوبر کی یا نومبر کی یا دسمبر کی، تو آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں پہ شپ آ جائے اور آپ کہیں ہم نے نہیں لینی. وہ تو آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے آنر کرنا پڑتا ہے، آپ نے جو ظاہر ہے جو معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ ڈیسیجن نہیں غلط تھا، اور جو ایک وزیر اعظم صاحب نے جی میری گزارش تو سن لیں، وزیر اعظم صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی پوری بنا دی ہے اس کے اوپر، جو انکوائر کر کے بتا دے گی کہ ریزلٹ کیا ہے، اور وہ سارے قوم کے سامنے جو ہے وہ معاملہ آ جائے گا جو بھی ہے ایکچوئل. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جوائنٹ قسم کا ایک فرنٹ بنانا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر معاملات صحیح ہوں، ورنہ جیسے چل رہے ہیں پھر ویسے ہی چلتے رہیں گے. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جھگڑا صاحب آپ اس معاملے کو ابھی ایک تو میں نے نگران وزیر اعظم صاحب کی بات کی ہے، ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گندم میں مال بنا لیا، اور یہ الزام کوئی اور نہیں، اب تو حنیف عباسی صاحب نے ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا، اور جس کے غصے میں انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو فارم 47 کی پیداوار ہو اور اس کے نتیجے میں تمہاری حکومت بنی ہے. یہ تلخیاں سیاست میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جیسا کہ ابھی خود سینیٹر صاحب نے کہا کہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، مفاہمت اور مصالحت کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ ایک دوسری طرف آپ کی پارٹی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی پارٹی کو شاید 200 سیکشن 208 کی بار بار خلاف ورزی کی وجہ سے خدشہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی نہ کر دیا جائے. یار ڈی نوٹیفائی کر دے پارٹی کو، جو بھی کرنا ہے، نہ عمران خان نے ختم ہونا ہے نہ پی ٹی آئی نے ختم ہونا ہے. اگر 2 سال میں ہم یہ نہیں سیکھے کہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے آپ عمران خان کی حقیقت کو ختم نہیں کر سکتے، اور آپ وہی کام اور کرنا چاہ رہے ہیں جس نے 2 سال کام نہیں کیا، تو میرے خیال میں اس کو تو وہی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ انسینٹی از ریپیٹنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین. دیکھیں اس الیکشن رزلٹ کا حل نکالنا ہوگا، اور اس الیکشن رزلٹ کا حل قانون سازی نہیں ہے. اب دیکھیں عفنان صاحب نے بات کی کیئر ٹیکر نظام کو ختم کرتے ہیں. شروع اس لیے کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ کیئر ٹیکرز سے پہلے، یا پھر جو کیئر ٹیکرز جو ہے وہ جب حکومت 58(2)B کے نیچے گرا دی جاتی تھی تو وہ پولیٹیکل کیئر ٹیکرز ہی ہوتے تھے، وہ ٹھیک نہیں تھا. جب پروونشل گورنمنٹس ہماری ٹوٹی گئی تو بہت بڑا انہوں نے جو ایک آرگیومنٹ استعمال کیا تھا سب نے، وہ یہ تھا کہ جی الیکشن تو نیوٹرل کیئر ٹیکرز کے نیچے ہونے چاہیے، تو اگر الیکشنز اس وقت ہوں اور صوبائی گورنمنٹس بنے تو پھر تو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی. کیئر ٹیکر والا آرگیومنٹ استعمال کر کے ڈیلے کیا تھا پنجاب اور کے پی میں الیکشن. اب کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ ختم کر کے، یار آپ جو بھی کر دیں، جب تک آپ ابھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ پرنسپلز ہیں جس پہ ہم نے یہ نظام چلانا ہے، آپ قانون کو چینج کریں، آپ آئین کو چینج کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑا. میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے حافظ صاحب بھی ایگری کرتے ہیں، مجھے پتا ہے عفنان صاحب بھی ایگری کرتے ہیں. صحیح. جو قانون جو آئین ہے اس کو ہم کون سا فالو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب وہی مذاق دیکھ لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب کاکڑ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، چنا جو ہے وہ انہوں نے ہی ہے. کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ نہ بولیں ورنہ میں آپ کی فارم 47 کی حقیقت بنا دوں گا. الیکشن کاکڑ صاحب نہیں کرا رہے، اس میں آپ میرے سے کیا پوچھ رہے؟ صحیح. میں کیا کہہ دوں؟ یار حل جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، وہ اسی بات سے ہی ہوگا کہ گورنمنٹ یہ ایکنالج کر دے کہ کرائسس ہے، ڈیموکریسی ہم سے زیادہ ضروری ہے، اور جو بھی انہوں نے آپشن نکالنا ہے پریکٹیکل آپشن یہی ہے. میں کے پی کی مثال دیتا ہوں، جے یو آئی اور ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. جے یو آئی چیف منسٹر کو لکھے ان 5 حلقوں پہ ہمارا اعتراض ہے، 5 حلقے ہم ایڈ کر دیں. کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں واقعی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ساری دھاندلی کی پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو کوئی ایسی سیٹ ہے جہاں پہ جے یو آئی. بالکل ٹھیک ہے سوال. اب جی صحیح ہے. اب سوال اس میں مگر یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اور جے یو آئی کا نقطہ نظر بالکل الیکشن کے حوالے سے بالکل ایک جیسا ہے. تو حافظ صاحب میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے
کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر؟ فواد چودھری صاحب نے پرسوں بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل جائیں تو 2 مہینے حکومت نہیں چل سکتی۔ دیکھیں میں ایک بات بول چکا تھا، اگر آپ اجازت دیں، جی، جو اس سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ آج خزدار میں جمعیت علماء اسلام کا ایک سینئر ساتھی مولانا صدیق مینگل صاحب کو ٹارگٹ کر کے بم دھماکے کے ذریعے یا گرینیڈ کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا صدیق مینگل ایک طرف خزدار کی پریس کلب کا صدر تھا، جی، ایک صحافی کی حیثیت سے یہ صحافت پر حملہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی ایک ورکر، ایک رہنما کی حیثیت سے جمعیت پر حملہ ہے اور انسانیت پر حملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، یا کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آئین ہم کو بھی جانتے ہیں، ہم آئین کو بھی جانتے ہیں، آپ آئین کو فالو کریں۔ تو آئین میں تو آرٹیکل 9 سے لے کر 25 تک انسانی حقوق کی سبق ہے نا، لیکچر ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو انسانی حقوق میں تو زندگی کی تحفظ بھی ہے، تو کہاں ہے زندگی کی تحفظ؟ جب ابرو کی تحفظ نہیں ہے، جان کی تحفظ نہیں ہے، مال اور دولت کی تحفظ نہیں ہے، تو پھر ریاست اور حکومت اور اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک آدمی کو، بے گناہ آدمی کو آپ نے شہید کیا، قتل کیا گیا، ان کی بچوں پہ کیا گزرے گی؟ اور آج یہ عالمی دن ہے صحافت کی، ٹھیک ہے نا، اسی دن میں آپ نے صحافت کو ایک لاش دے دی، وہ بھی بلوچستان سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور حکومت صوبائی بھی ناکام، وفاق بھی ناکام، اور ریاست بھی ناکام، اور یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ آپ پکڑے نا ملزمان کو۔ دہشت گردی آپ نے کہا ختم ہوئی، اتنے آپریشن ہوئے، لیکن دہشت گردی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں 16 قونصلیٹ ہے انڈیا کا، ابھی تو ایک بھی نہیں ہے، تو ابھی تو آپ کہتے ہیں دوست حکومت ہے، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ تو اس لیے اس کا حکومت ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے۔ صحیح ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پٹائی کی بات کی، اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے لے لیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے ساتھ کیسے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ جب آپ اور ان کا موقف قریب ہے، خاص کر 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو مولانا صاحب نے 14 فروری کو یا 15 کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کا اعلان کیا۔ بنیادی فیصلہ انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کو پارٹی مسترد کرتی ہے اور اس کے خلاف تحریک چلائے گی، اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی کردار ادا کرے گی، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اپنا جمہوری حق اور جو جمہوری ذمہ داری آئینی وہ بھی ادا کرے گی۔ اب اسی سلسلے میں میرے خیال میں 2 بار یا 3 بار پی ٹی آئی کی وفد آئی، اسد کیسر کی اس میں قیادت میں۔ سب سے پہلے جو وہ آئے تھے، میں خود اس میں تھا، اس میٹنگ میں، انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کو اپریشیٹ کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم خود آئے نہیں ہیں، ہمیں اپنے لیڈر نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگ مولانا صاحب کے پاس جائیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ کا موقف کی ہم تائید کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم بالکل ایک۔ اب آگے چلنے کی بات ہے، ہم آگے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں۔ 16 سالہ یا 13 سالہ تلخیاں ہیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان، ان تلخیوں کا ازالہ اور دور کرنا یہ اٹھک بیٹھک سے ہوتا ہے جب ہم بیٹھیں، اور اس کے لیے ایک ٹی او آر بنانا پڑتا ہے تاکہ ہماری طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے جو خدشات ہے، جو تحفظات ہے 16 سال 13 سال میں، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر فرض کرے پی ٹی آئی کو ہمارے حوالے سے کچھ تحفظات خدشات ہو، وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب بیٹھیں گے نا تو دونوں طرف سے بات چیت ہوگی، لہٰذا یہ پی ٹی آئی پہ منحصر ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار۔ اس کامن چیزوں کے لیے جو آئین ہے، مطلب جو جمہوریت ہے، سویلین کی بالادستی ہے، صاف اور شفاف الیکشن ہے، آئین پر عمل درآمد ہے، قانون کی حکمرانی ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرے گی۔ صحیح، چلیں یہ تو ان سے میں جھگڑا صاحب سے پوچھوں گا، لیکن پہلے سینٹر افران صاحب یہ بتائیے، جو میں نے پہلے سوال ایک چھوڑا تھا کہ آپ اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو آفر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، کیا دے سکتی ہے جس سے ماحول بھی بہتر ہو اور بات آگے بڑھ جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تیمور بھائی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا
کہ آئین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین سے ہی فرق پڑتا ہے. اسی آئین کی وجہ سے ہی کچھ تھوڑی بہت جو اس ملک میں جمہوریت ہے وہ ہے. یہ آئین نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا. تو یہ کہنا کہ جی آئین کو یوں کر لے یہ بات بالکل 100% غلط ہے. بات یہ ہے کہ امپائر کی انگلی کھڑی کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا آئین کا. ہائیبرڈ نظام کا بیج بوتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے تھا آئین کا. جب نو کانفیڈنس موشن پہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں, آپ اسمبلیاں توڑ دیں, آپ نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا. پھر جب نو کانفیڈنس موشن جمع ہوئی تو آپ وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے تھے, آپ ووٹ نہیں کروا رہے تھے, تب آپ نے آئین کا نہیں سوچا. کیا آج چھوڑ دیں چلے پرانی باتیں, آج پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ آپ اوتھ لیں جو ریزرو سیٹوں کی, آپ نے اس کو بھی آپ نہیں مانتے. آپ کا وزیر اعلیٰ آج بولتا ہے کہ میں وفاق کے اوپر حملہ کروں گا. یہ کون سا آئین ہے جس میں اس چیز کی اجازت ہے؟ یہ آپ دیکھیں, یہ بات سمجھیں کہ اسی آئین کو ٹھیک کریں گے تو اس ملک کی جمہوریت ٹھیک ہوگی. اسی کے اندر ہے سارا معاملہ. اس طرح کرنا کہ بس ہمیں کسی طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں, ہمیں جلدی سے حکومت مل جائے, جلدی سے عمران خان صاحب باہر, یہ اس ملک کے مسائل نہیں ہیں. یہ آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو تیسری قوت کھڑی کی گئی, جو عمران خان صاحب کو سسٹم میں گھسیڑا گیا, اس کی وجہ سے جو اس ملک کی جمہوریت کا تباہ و برباد ہوئی ہے, اس کو ایڈمٹ کیا جائے پہلے, اس کے بعد اور جو ابھی آپ لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. اور پھر ہم یہ دے سکتے ہیں آپ کو کہ ایک تو ٹریبونل میں جو معاملہ ہے وہ جو بھی ہوگا ہم اس کے اوپر سراخوں پہ, اور آئندہ کے انتخابات آنے والے وقتوں میں وہ ایسے ہوں جس کے اندر نہ کوئی لین دین ہو, نہ کوئی جو بھی الزامات لگ رہے ہیں وہ نہ ہو. وہ تبھی ہوگا کہ جب یہ بیٹھ چیت کی. دیکھیں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بندوق رکھ کے آر او سے کیا کہتے ہیں الیکشن کے رزلٹ نکلوائے ہیں. مجھے معلوم ہے اس بات کا, ان کے لوگ خود بولتے ہیں. وہ کون سا آئین تھا جس کے تحت آپ یہ کام کر رہے تھے؟ تو یہ سارا معاملہ تبھی حل ہوگا جب سیاسی قوتیں بیٹھیں گی, جب آئین کے اندر جو ہم تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوں گی, جب سب سارے ملیں گے اور پھر آئین کو فالو کیا جائے گا, تب یہ معاملہ حل ہوگا. ورنہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بالکل آپ ہم اس کو ختم کر دیں تو اب آپ کو انٹرٹین کر لیں, اس طرح نہیں ہوتا. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا صاحب, عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی یہ ملک کا مسئلہ ہے, عمران خان ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ان کی تاریخ ہے نا آئینی امینڈمنٹس کرنے کی. آخری بار نواز شریف اپنے آپ کو امیر المومنین بنا رہے تھے اور انہوں نے جو پارلیمانی ڈیموکریسی کے ساتھ کیا تھا اللہ نہ کرے وہ ریپیٹ ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا ہے اس پہ میں بالکل کھڑا ہوں. یہ جو سارے مسئلے ہیں ان کا حل آئین میں لکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آئین فالو نہیں ہوگا تو آپ ایک امینڈمنٹ کر لیں, دوسری امینڈمنٹ کر لیں, تیسری امینڈمنٹ کریں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ ول تو دکھا دیں آئین کو فالو کرنے کی, قانون کو فالو کرنے کی. بات ہمیشہ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. 2018 چلیں آپ نے جو 2018 کے بارے میں کہنا ہے, 2018 سے پہلے میرے خیال میں یہاں پہ فن لینڈ کی ڈیموکریسی تھی اور سنگاپور کی اکانومی تھی. مطلب یہ جو 1981 سے نواز شریف ایک مارشل لا رجیم سے لے کے پتہ نہیں کتنی بار جمہوریت سیکھ چکا ہے اور بھول چکا ہے, اور جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے اسی سے تو تنگ آ کے لوگوں نے عمران خان میں اپنے ہوپس ڈالے نا. تو اگر آپ نے جو الزام 3 سال کا پی ٹی آئی کے اوپر لگانا ہے لگا دیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر تمام چیزوں کا اگر آئین کو فالو کر لیں تو آپ کہہ رہے ہیں مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا میرے پاس. تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.